آج مدرسہ نظامیہ ادونی میں سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر جو ہے ایک کمپیوٹر کا جینٹس کے لیے ایک کمپیوٹر کا بھی افتتاح عمل میں آیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کا خواتین کے لیے پہلے سے موجود تھا، لیکن مرد حضرات کے لیے بھی جو ہے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کا جو ہے افتتاح عمل میں آیا ہے۔ شہر کے تمام عمائد کرام دانشوران نے جو ہے آج کی اس اجلاس میں شریک رہے۔ یہ مدرسہ نظامیہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ علاقہ رائلسیما کی قدیم دینی درسگاہ ہے۔ یہ مدرسہ حضور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے روحانی فیض ہے اس مدرسے پر، اور یہ مدرسہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مدرسہ شہر ادونی میں تقریباً 40 برس سے جو ہے دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو آج اس مدرسے میں جو ہے سالانہ اجلاس جو ہے منعقد ہوا، اس میں جو ہے کئی علماء کرام حفاظ کرام نے جو ہے آج کے اس اجلاس میں جو ہے حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دنیا رات چنی ترقیاں اور کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم حضرات، آج کے پر نور اور مقدس جلسے کا اختتام ہوا ہے، جس میں شہر ادونی کے بہت سارے عمائدین شہر، حفاظ کرام، مفتیان کرام اور اس شہر کے رہنما شریک تھے۔ خطیب صاحب شریک تھے۔ ہمارے سلسلے کے ناظم ملا درویش محی الدین خالد نظامی کی صدارت میں یہ جلسہ منعقد ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیا کمپیوٹر سیکشن لڑکوں کے لیے بھی آج اس کا افتتاح حضرت کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان دونوں کمپیوٹر سیکشن میں اپنے اپنے بچوں کو ٹریننگ کے لیے، حالانکہ وہ 20 سال سے لڑکیوں کا بھی تھا لڑکوں کا بھی تھا، لیکن اس بار ہم نے 2 سیکشن الگ الگ کیے ہیں، اور وہاں پر سکھانے کے لیے لڑکی ہوگی، یہاں پر سکھانے کے لیے مرد ہوگا۔ ان تمام لوگوں سے بھی ہم نے طے کیا ہے، یہ عنقریب شروع کیا جائے گا۔ آج سے انرولمنٹ بھی شروع کیا جائے گا۔ ہم نے پوسٹر بھی لگا دیے ہیں۔ تمام لوگ اپنے اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کے بچوں کو اس میں داخلے کی کوشش کریں۔ یہ شام میں رہے گا، کیونکہ کالج اور اسکول کے بچے فری شام میں رہتے ہیں، اس لیے 5 بجے سے 8 بجے تک یہ سیکشن چل رہے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے تو چل رہے ہیں، عنقریب یہ سیکشن بھی شروع ہو جائے گا۔ میں تمام لوگوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس جلسے کا اور افتتاح کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ مدرسہ نام لوکل والے کو ہے، جیسے کہ نام غیر مسلم۔ میں مدرسہ نظامیہ کا ناظم خدمت گار ہوں۔ میں اس میں کوئی بڑا فخر محسوس نہیں کرتا۔ میں عاجز و انکساری کے ساتھ کام کرتے آیا ہوں 45 سال سے۔ میں اپنی عمر کا تقریباً آدھی عمر سے زیادہ میں اس میں صرف کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے کئی لوگ ہر مقام پر، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں جہاں بھی جاتا ہوں میں رمضان میں صرف میری عمر کی درازی کے لیے کئی لوگ دعا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے خاندان میں کوئی میری وتی عمر والا جیا نہیں ابھی تک۔ میں اب 70% کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ اللہ سے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میں یہ مسجد میں بھی اعلان کر چکا ہوں، اگر میں مروں تو مدرسے کا ناظم، اور میں مروں تو میتر مسجد کا سیکریٹری کی حیثیت سے مروں گا۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ تھا مر گیا، یہ نہ کہیں کہ یہ تھا، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے اور میرے تمام دوستوں سے دعا کروایا ہوں کہ اللہ میں جس چیز کا افتتاح کا ہوں، اختتام میرے ہاتھوں سے نہیں ہو، لیکن میرا خاتمہ بھی اسی پر ہو۔ لیکن میں نے بھی یہی، اور میرے خواجہ صاحب نے بھی، میرے پیر مرشد نے بھی یہی دعا کی تھی میرے لیے۔ آپ کے ہاتھ سے انشاءاللہ عالی شان مسجد ہونا چاہیے۔ تمام متولیاں مل کر ہم 5 آدمی مل کر عالی شان مسجد، ہمارے دادا پیر صاحب نظامی
ہمارے ناظم جماعت اس وقت کے، انہوں نے بھی ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر گاؤں، بامبے، گلبرگہ، رائچور، ہاسپیٹ، ہمارے وہ خود ہم کو لے جا کر تمام لوگوں سے ہم نے چند دلایا، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں ہمیں یہ مقیم کرے اللہ تعالیٰ۔ بس اس کے ساتھ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مدرسہ نظامیہ ادونی میں سالانہ جلسے کا اہتمام ہوا۔ اس موقع پر جو ہے کئی علماء کرام، مفتیان اکرام، دانشوران قوم و ملت نے جو ہے اس جلسے میں شریک رہے۔ اسی موقع پر جو ہے ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا جو ہے افتتاح عمل میں آیا ہے، جو مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے پہلے سے موجود تھا، اب آج جو ہے مرد حضرات کے لیے ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا جو ہے افتتاح عمل میں آیا ہے۔ اور یہ مدرسہ نظامیہ دینی خدمت کے علاوہ جو ہے اور ماڈرن ایجوکیشن بھی جو ہے یہاں پر دی جاتی ہے۔ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں جو ہے بلا مذہب و ملت بہت سارے اس کے اندر جو ہے لڑکیاں لڑکے مسلمان بھی ہے، غیر مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، یہاں کوئی ذات پات بھید بھاؤ نہیں ہے۔ یہ لوکل کے لیے بھی ہے اور نان لوکل کے لیے بھی ہے۔ تو اگر آپ میری تمام حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں بھیج کر جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام۔ یہ اس لیے رکھا گیا ہے، شام کے وقت رکھا ہے، شام 5 بجے سے رکھا گیا ہے، شام 5 بجے سے شام 8 بجے تک جو ہے رکھا گیا ہے، اس لیے کہ دوسرے بچے جو دوسرے اوقات میں جو ہے مدرسے جو ہے کچھ لوگ بچے کالجز وغیرہ جاتے ہیں، اسکول وغیرہ کو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آسان وقت ہے۔ جب وہ کالج وغیرہ سے اسکول سے آئیں گے تو شام میں آ کر جو ہے یہاں اس کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ سے جو استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، انہی کی سہولت کے لیے یہ رکھا گیا ہے۔ اس میں کوئی ذات پات نہیں، کوئی مذہبی بھید بھاؤ نہیں، ہر مذہب کا آدمی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، کوئی بھی جو ہے آ کر اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مجھے دعوت دینے کے لیے میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا بہت آبھاری ہوں، کیونکہ میں بچپن میں جب 1980 میں ہمارے والد صاحب کے ساتھ میں مدرسے کو آیا تھا، تو جب صحیح وہی جگہ پہ وہ 40 سال پہلے اسٹیج لگا ہوا تھا، میں وہی یاد کیا، میں پورے بزرگوں کو اس زمانے کے پورے الحمدللہ اب بھی میں بہت خوش نصیب ہوں، کیونکہ یہ لوگ جیسے ہمارے والد صاحب کے ساتھ آ رہے جا رہے تھے وہی محبت ہمارے ساتھ تعلقات رکھے ہیں، اور افتتاح کھانے کا انہیں کے ہاتھ سے ہوا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ اور خاص کر کے آج جو جلسہ دیکھ کے میں بہت مطمئن ہوا، کیونکہ ایک کمپیوٹر سیکشن کا بھی اوپننگ کرنے کے لیے جو ہمارے خالد میاں صاحب آج اوپن ان کے ہاتھ ان کے دستے مبارک سے ہوا ہے، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، کیونکہ آج کے دور میں کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور ہم لوگ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آنے والے حالات بہت نازک حالات ہیں، یہ چیز کو ہمیں بھی آگے لے کے چلنا ہے۔ اور الحمدللہ مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دنیائی تعلیم کمپیوٹر کا، تو آج کل زمانہ کمپیوٹر کا ہے، یہ بھی اوپن کرے، میں ان کا بہت مدرسے کے کمیٹی والوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ عربیہ ولد بی باشا، بی ثنا بی محمد رفیق صاحب، یم رضوانہ والد صاحب کا نام ہے یم نور باشا صاحب، یم ولد یم نور باشا، یس علینا ولد یس محبوب باشا، ابھی باقی کے لڑکیاں آ کر شریف صاحب کے پاس اپنے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے، سرٹیفکیٹ تو ریڈی ہے، بہت سارے ہیں، کل آ کر اب کے اعزاز میں جو
मेडल किए हैं और साबिर हुसैन साहब ने जो किताबें महंगी है, उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। जिन लोगों ने भी जिस तरीके से मदद की उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो लंगर चेक कर जाए, खाना खा लेकर जाए, जरा एक आधा घंटा का इंतजाम करिए, बैठ जाइए वहाँ पर। औरतें तमाम का इंतजाम किया है खाने का, बराए करम खाना खा लेकर जाओ। हजरत आप खाना खा लेके जाना बगैर खाने के। सलीम भाई खा लेते हैं तो बैठो बैठो वहाँ नमाज के बाद इंशाअल्लाह लंगर का इख्तिताम है। नमाज के बाद पहले तशरीफ लाए। नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। कमा क़ाला अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। ता क़यामत रहे इस मदरसे का नाम, ता क़यामत रहे इस मदरसे का नाम, इस चमकती इमारत पे लाखों सलाम। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। माशाअल्लाह जिस वसी और आरीज मैदान में हम बैठे हुए हैं, जिसको मदरसे निज़ामिया का एक बेहतरीन कुशादा हाल कहा जाता है, यहाँ पर एक ज़माने में इशा की नमाज के बाद इसी हाल को हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, तो असर के बाद कभी कभी जो खेलने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला को बरकत अता फरमाए, हमारे मादरे इल्म को शादो आबाद अता फरमाए, इसका फैज़ान हम सब पर जारी वसारी अता फरमाए। सही है, देखा गया है, अभी आप लोगों के सामने मेरी 2-3 बातें हमारे तलबा के लिए है। वाकई मदरसे निज़ामिया का तालिब इल्म होना एक फख्र की बात है, एक फख्र की बात है, बिल्कुल फख्र की बात है। आप देख लीजिए आप कि इस मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का खास फैजान जारी वसारी होता है, और यही फैजान ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार, जो कि हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन बशारत है हिंदुस्तान के लिए, यहाँ का तालिब इल्म होना एक फख्र की बात है। और इसके आदाब वगैरह को मलहूज रखे
تو آپ نظر کریں گے اسی ادارے کے طلباء میں آپ کو سجادہ نشین ملیں گے، آپ کو سجادہ نشین ملیں گے، بانیان ملیں گے، علماء ملیں گے، مفتیان نظام ملیں گے، حفاظ کرام ملیں گے۔ ہر میدان میں آپ کو یہاں کے طلباء آپ کو صف اول میں نظر آئیں گے۔ میرے معزز سامعین باوقار، یہی ہمارے مدرسہ نظامیہ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ میں آخری بات بول کر اپنی جگہ کو لے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ آتی ہے روز روز کہاں ایسی ہستیاں جن کے قدم سے بستے ویران بستیاں۔ یہاں پر ہمارے کئی دوست و احباب ہیں، کوئی جمل بڑک سے آئے ہوئے ہیں، کوئی گنتکل کی سرزمین کو اپنے ادارے کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور نہ جانے ایسے کئیوں ہمارے حفاظ کرام علماء کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ واقعی میں کہ آج ہمارے رشتہ داروں میں شادی ہو، جلدی ہم ان کے فنکشنز میں حاضر نہیں ہوتے، مگر ایک فون کیا آ گیا ادارے کا، الحمدللہ سارے کام کاج چھوڑ کر ہم اس ادارے میں حاضر ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ ادارے کی محبت نہیں تو کیا ہے، یہ علامت ہے۔ آپ ایک فون کی بات کرتے ہیں، اگر ہمارے جسم کے خون کا آخری قطرہ خون اگر ادارے کے لیے دینے کی ضرورت پڑے تو ہم پیش نظر آئیں گے، ہم سامنے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ میرے معزز، میں آخری بات بتا رہا ہوں کہ استاد زمن حضرت علامہ مولانا قاری مقری عبدالغفور علیہ الرحمت و رضوان، شیخ التجوید جامعہ نظامیہ، اللہ ان کے مرقد پر انوار برسائے، برکتیں عطا فرمائے۔ میرے معزز، نہ جانے کتنے اداروں کو آپ نے دیکھا، نہ جانے آپ نے کتنی یونیورسٹیز کو دیکھا، آپ خود ایک بڑے جامعہ میں موجود ہیں، ایک بڑے یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ میرے معزز، زندگی کا ایک حصہ آپ نے جب سے ہوش سنبھالا آخری سانس تک آپ نے قال اللہ قال رسول کی صدا کو بلند کیا۔ ایسی ذات کا نام ہے شیخ عبدالغفور علیہ رحمت و رضوان۔ انہوں نے ہمارے جامعہ میں آئے، ہمارے ادارے میں آئے، ہمارے مدرسے نظامیہ میں آئے، اللہ اس کے در و دیوار کو دیکھا، یہاں کی تعلیم کو دیکھا، تربیت کو دیکھا، اساتذہ کے خوش خلق کو دیکھا، اور ان کی تربیت کے انمول ہیرے کو دیکھا۔ پکار اٹھے، اس سرزمین پر 3 ہی نظامیہ ہیں، 3 نظامیہ ہیں، 3 نظامیہ ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ جامعہ کے بہت بڑے مدرس کہتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا دار کہے تو ہم کہیں گے ارے سیاست کی باتیں پھینک رہا ہے، یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، یہ نظام مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے یہاں پہ۔ اس کے پھول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 3 ہی نظامیہ ہے۔ اللہ، یہی وہ سرزمین ہے، یہاں سے پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لوگوں کو سبق دیتے ہیں، 3 ہی نظامیہ ہے۔ تو کہے وہ پہلا نظامیہ جس میں میرے غوث اعظم طالب علم رہے۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے ہماری نظامیہ کی، کیا شان ہے ہمارے مادری علمی کی۔ مادری علمی کا یوں ہی ہم پر ہو فیضان جاری، شاد ہو آباد ہو تیری رضا کے واسطے۔ میرے معزز سامعین باوقار، میرے طلباء، نظامیہ کو ہلکا نہ جانے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ ایک برانچ کا نام مدرسہ نظامیہ ہے، یہاں سے ہمارا زینہ چڑھتا ہے تو ہم زینہ چڑھتے چلے جاتے ہیں، چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرے معزز طلباء کہ دیکھیے، وہ عبدالغفور علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ یہ وہ نظامیہ جو بغداد کی سرزمین پر آج میں موجود ہے، جس کے متعلق غوث اعظم فرماتے ہیں اگر ایک دن بھی آ کر پڑھ لیا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ بھی بات میرے معزز پھر آگے کہتے ہیں عبدالغفور علیہ رحمت و رضوان دوسرا وہ نظامیہ جو حیدرآباد کی سرزمین پر موجود ہے، جس کو امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے کہ اس کی بنیاد ڈالی، جو بشارت مصطفیٰ ہے کہ ایک وہ نظامیہ کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ یہ جامعہ کے در و دیوار نہیں جاتے، تم جاتے ہو، تم کو دیکھ کر کہا جاتا ہے یہ دیکھو نظامیہ کا طالب علم آیا ہے۔ میرے معزز، اسی طرح ہم تو وہ نظامیہ کو نہیں دیکھے، یہی وہ نظامیہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں یہ در و دیوار نہیں جاتے۔ اگر میں جامع مسجد میں بھی کھڑا ہوں تو کوئی یہ نہیں کہے ارے مدرسہ نظامی کے در و دیوار، نہیں، مدرسہ نظامیہ کا طالب علم ہے۔
मदरसे निजामिया का तालिब इल्म है। अभी आपने इस सज्जाद नशीन के खिताब से सरफराज किए गए, उन्होंने भी एतराफ किया कि मैं इसी इदारे का तालिब इल्म हूँ। गोया के ये कहा कि जब मदरसे निजामिया में खालिस उलमा हुफ्फाज ने सज्जाद नशीन भी पैदा होते हैं। मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुल गुजार होता है। पता क्या चला, यहाँ से रूहानी तसव्वुफ भी जारी वसारी है। इल्म तसव्वुफ, इल्म शरीयत, इल्म तरीकत, इल्म हकीकत, आप जिस समंदर का पानी लेना चाहे यहाँ पर आपको पानी मिलता नजर आएगा आपको। इसीलिए तो सज्जाद नशीन यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर खानकाए आलिया मासूमिया के पानी मौजूद है। पता क्या चला, यहाँ से मदरसे निजामिया तालिब इल्म को पैदा नहीं करता, बानियान को भी पैदा करता है, बानियान को भी पैदा करता है। कई यहाँ के इदारों के तलबा के नाम के साथ बानी लिखा हुआ होता है। मेरे मुअज़्ज़ज़, ये ख्वाजा निजाम का फैजान नहीं तो क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज के भीख नहीं तो क्या है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार, मेरे तलबा, हम हमेशा के दर मदरसे निजामिया के दामन से वाबस्ता होनी चाहिए, और होते भी हैं, हो रहे भी हैं। उसकी आला मिसाल है, हमारे अदोनी के लोग रहे या न रहे, गांव को छोड़कर ये हमारे तलबा हाजिर हैं। इमामत को छोड़कर, मुक्तदी को छोड़कर, मैं जानता हूँ मैं एक इमाम हूँ, एक मुदर्रिस हूँ, मैं जानता हूँ मैं लोगों के दरमियान में हूँ, मैं जानता हूँ एक इमाम की कितनी जो है मसरूफियत होती है। उसके बावजूद इनका हाजिर होना ये बता रहा है मदरसे निजामिया हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारा ईकान है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार, मेरे मुअज़्ज़ज़ तलबा, आप यहाँ पर बैठकर इन तलबा के चेहरों को देखें कि मदरसे निजामिया इन पर कितना मुहसिन साबित हुआ है। आज अपने घर बार को छोड़कर, इतनी आला मसरूफियत को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, के मसाजिद को छोड़कर वो यहाँ पर हाजिर हैं। जम्मुल बुरुक कहाँ है बताइए? देखिए इस गुल को, इस फूल को देखिए कि इतनी दूरी का सफर इख्तियार करके आए हुए हैं। अगर किसी रिश्तेदार की शादी तो आएंगे नहीं आएंगे? क्यों? मदरसे निजामिया का ताल्लुक एक जाहिरी रिश्ता नहीं है, एक बातिनी रिश्ते का नाम है। एक बातिनी के रिश्ते का नाम है। जाहिरी रिश्ता टूट जाता है, बातिनी रिश्ता कभी टूटता नहीं, हमेशा मजबूत होता है। मेरे मुअज़्ज़ज़, एक किले का नाम बातिनी रिश्ता हुआ करता है। और आखिरकार अब्दुल गफूर साहब अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इस बात पर अपनी बात को मुकम्मल किया। एक तो बगदाद का निजामिया, और एक तो जरा दिल थाम कर बैठिएगा, माइक पर तवज्जो ना दीजिए, अब्दुल गफूर साहब की जबान पर तवज्जो दीजिएगा। वो कहते हैं कि एक तो बगदाद के निजामिया, एक हैदराबाद के निजामिया, एक और भी वो निजामिया जहां और आप यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, ये वो निजामिया, 3 निजामिया है। ऐसा अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपने उल्फत का इजहार किया, अपनी अकीदत का इजहार किया। मेरे मुअज़्ज़ज़ तलबा, याद रखें, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक दुनिया है, बहुत खतरनाक दुनिया है। ये इदारे की 4 दीवारी बड़ी अहम दीवारी है। ये बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छी दुनिया है। ये वो दुनिया है जिसमें आप मौजूद हैं। वहां पर फरिश्ते अपने परों पे बिछा रहे हैं, परों को बिछा रहे हैं। एक वजीर आजम यहाँ से सऊदी जाता है, सऊदी का यहाँ पर आता है, उसकी एयरपोर्ट से लेकर उसके क़यामगाह तक आला कालीन बिछाया जाता है। अरे उनके कालीन को छोड़ो, हमारे इदारे में, हमारे मदरसे निजामिया हो, कोई भी तालिब इल्म हो, दीनी तालिब इल्म हो, जब अपने घर बार को छोड़कर आता है इसी 4 दीवारी में, अल्लाह अकबर कबीरा, फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं, फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। कोई तालिब इल्म निकला तो जन्नत के रास्ते पर निकला। बाहर की दुनिया बड़ी खतरनाक है। हमारे असातिज़ा ने यही सबक सिखलाया, अपनी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचा। कि आज हमारी ही लोगों की वजह से दीन को नुकसान हो रहा है, ये बात याद रखें। आज हमारी ही लोगों की वजह से दीन को नुकसान हो रहा है। आज हम निजामिया मदरसे में ऐसे बननी चाहिए कि हमारी जात से दीन को नुकसान ना हो। दीन बिल्कुल पाक साफ सुथरा, इसको बेहतर अंदाज में बनाकर लोगों के दरमियान में हम जितना कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमारे मकामात को इतने बुलंद बाला फरमाएगा। यही तो है इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने दीन को निखार करके लोगों के सामने पेश किया। आप इमाम बने इमाम। मेरे मुअज़्ज़ज़, कुरान और हदीस के रास्ते पर हमें चलनी चाहिए। औलिया सलफ़ सालिहीन के अक़वाल को हम अपने मशाइल राह बनाने चाहिए। अभी किस्सा लतीफ़ नातमाम है,
जो कुछ हुआ वो आगाज बाब था। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इदारे को तरक्की अता फरमाए और हमारे मोहसिन कौम व मिल्लत, हमदर्द कौम व मिल्लत हजरत शायर इस्लाम ख्वाजा हुसैन निज़ामी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया मुअतमद मदरसे निज़ामिया को अल्लाह ताला शाद रखे, आबाद रखे, हमारी सेहत, हमारी उम्र आपको अता फरमाए। और आपके शहजादे जो इदारे से फारिग होती ही ना जाने कितनी जगहों से आपको ऑफर आया, आपके दिल में एक ही नहीं, मुझे अपने वालिद साहब के इदारे को जो सिलसिले निज़ामिया की आला पहचान है उसको आगे बढ़ाना है। कहीं ना गए, सीधा आपने यहीं पर आकर मदरसे निज़ामिया की खिदमत में लगे रहे। अल्लाह ताला आपकी खिदमतों को कबूल फरमाए। सलाम मालिक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, ख़लक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान। और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा फज़ल, उसका करम कि हमें ख़ास जलसे के लिए फरमाया। मैं इस स्टेज से तलबा और मोहतरम साहब और मुदर्रिसीन और यहाँ पर खिदमत अंजाम देने वाले तमाम अराकीन के अलावा एक मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जो मदरसे को निचली नज़र से देखना शुरू कर चुके हैं, सिर्फ अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए मदरसे के बच्चों को याद करते हैं, 40वें की दावत के लिए मदरसे के बच्चों को याद करते हैं, कुरान खानी के लिए मदरसे के बच्चों को याद करते हैं। मैं इस स्टेज से आप तमामी हजरात के ज़रिए से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ये जो मदरसे के बच्चे हैं आपके मरहूमीन के ईसाले सवाब का ठेका नहीं ले रखा है। बात फिक्र की है, अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। दादा परदादा आपके हैं, पढ़ेंगे कौन? यही तालिब इल्म। रिश्तेदार में आपके कोई मिसाल होता है, जनाजा पढ़ाएंगे कौन? यही मदरसे के बच्चे। अरे आप अपने दादा परदादाओं के लिए कुरान शरीफ पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ भी नहीं है, पढ़े भी नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते, तो ऐसी जगह आकर तुम्हारे मरहूमीन के लिए ज़ख़ीरा आखिरत करने वाले कौन है? तो यही मदरसे के बच्चे हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों को कि अपने कार्रवाई में जो खाना बच जाता है वो मदरसों को पहुंचाने की बात करते हैं। मैं इस स्टेज से उन लोगों को नसीहत करना चाहता हूं, ये मदरसा किसी और घर के लिए नहीं पहचाना जाता, ये मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, यहाँ पर रहने वाले मेहमानाने रसूल हैं और ये किसी के मोहताज नहीं है। और मैंने देखा दिल जलता है, पेट आग का गोला होता है जब मोहतरम साहब ऐसी हालत में पर्चे लेकर, किताब लेकर चंदा करने के लिए मदरसे से बाहर निकलते हैं। इस उम्र में भी मैंने देखा, मेरे दुकान के करीब आए थे, कलेजा मुंह को आता है, आए मेरे कौम के मुसलमानों का आज क्या हाल हो गया। ये मदरसे के रसीद की बुक लेकर दुकान दुकान जा रहे हैं। काश मुसलमान जान गए होते कि मदरसे के बच्चों की खिदमत करने से क्या दर्जा हासिल होता है, तो वो जान जाते तो मदरसे में खुद हाजिर होकर वो चंदा लिखवाते। ये वहां आने की जरूरत ना पड़ती। मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, बस इशारा करना चाहता हूं ये है, मदरसे को आप चंदा नहीं देना चाहते, किसी की जरूरत ही नहीं चंदे की, क्योंकि हम जानते हैं हमारे ईमान का तकाजा ये है,
مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور اس میں اسی کا پیسہ لگایا جائے گا جس کے پیسے سے رب رسول راضی ہوں گے۔ معزز سامعین، اب یہاں پر اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو بچوں کو کپڑے سلا کر خدمت کر سکتا ہے، اناج دلوا کر خدمت کر سکتا ہے، مگر یہ بات بھی یاد رکھیں 100 روپیے دے کر بار بار تانا دینے والے اللہ اللہ اس زمانے میں موجود ہے۔ 100 روپے دکھاتے ہیں، رسید میں اپنا نام لکھواتے ہیں اور آ کر ایسے تیور دکھاتے ہیں مدرسے میں جیسے وہ مدرسے پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آسمان کس نے بنایا؟ سب مل کر بولیے۔ سورج کو کس نے بنایا؟ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ جنت کو کس نے بنایا؟ دوزخ کو کس نے بنایا؟ جنات کو کس نے بنایا؟ انسان کو کس نے بنایا؟ تمام چیزوں کو رب نے بنایا۔ مسجد اور مدرسہ آپ کے لیے فرمایا کہ تم اس کی مدد کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ پروردگار مدرسہ چلانے کے لیے ہر معتمد کے مسلح کے نیچے سے اگر تو اشارہ کر دیتا تو کیا وہاں خزانہ نہیں ابل پڑتا؟ اے اللہ، مسجدوں کو بنانے کے لیے اگر جس کے دل میں الہام کرتا ہے تو اس کے گھر میں خزانے ابال دیتا۔ یہ تو نے ساری کائنات کو بنایا، مدرسہ اور مسجد بنانے کے لیے لوگوں کے لیے کیوں کہا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی جواباً ارشاد فرماتا ہے کہ اے نادانو، تم نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ساری کائنات کو میں نے بنایا ہے، مدرسہ اور مسجد لوگوں کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب وہ میرا گھر سمجھ کر مسجد کے لیے چندہ دیتے ہیں وہ اپنے درجات کو بلند کرتے ہیں، مدرسے کے لیے وہ خدمت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہ کسی اور پر احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ کے اور اپنے آنے والی منزل جو حشر کا میدان ہے اس میں اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس میں خرچہ کرتے ہیں۔ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اب موٹے انداز میں کہیں منہ میں نوالا سر پٹ ہولا نکو باغنا، کیا بولنا؟ منہ میں نوالا سر پٹ ہولا نکو با۔ یہ مدرسہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اور روحانی پیسے، اور کوئی دینا چاہتا ہے تو اپنے خبر کا توشہ کرنے کی نیت سے وہ آ کر یہاں دے، اور مطلب صاحب ہو یا مدرسہ نظامیہ کی جانب سے کوئی بھی رسید کی کتاب لے کر یا سنارواڑی میں لکھتا ہوا آپ کو نظر آئے یا بازار میں نظر آئے تو آپ ان کے قریب جا کر یا ان کو وعدہ دے کر یہاں آ کر اپنی خدمت کو لکھا کر اپنی طرف سے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان کے اندر جہالت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو 100 روپے دینے کے بعد بھی 4-5 باتیں کرتے ہیں، مگر جس کے اندر علم آ جاتا ہے وہ جانتے ہیں۔ ہمارا تو دل یہ کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے مدرسے کی مدد کریں اور جس طرح ہو سکے مدد کریں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، کتابی شکل آپ کو ایک راستہ ہے، کتابیں دلوا سکتے ہیں مدرسے کو۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، متمد صاحب سے ذمہ داران مدرسہ نظامیہ کو آپ رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، معلومات کر کے بات یاد رکھیں۔ آج یہ بات بھی یہ چل رہا ہے کہ فون میں ہر کام کر کے، یہاں پر بھی میں نے دیکھا نظامیہ مدرسے کے پاس آ کے فون میں اپنے کارنامے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو سوٹر دے دیا، فیس بک میں ڈال دیا، یوٹیوب میں ڈال دیا۔ میں دل کی گہرائی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، برا لگے تو معافی چاہتا ہوں۔ آج لوگ اچھا دکھنا چاہتے ہیں، اچھا بننا نہیں چاہتے۔ اگر اچھا بنتا ہے کوئی انسان تو اسے معلوم ہے کہ یہ جو مدرسے کو میں امداد کر رہا ہوں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، رب رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو وہ رات کے تاریکی میں اندھیرے میں آئے گا، مدرسے کو اس کی ضرورت کی چیزیں وہاں رکھ کر چلا جائے گا اور اس کے دل کی خواہش یہ ہوگی کہ میرا نام الونس بھی نہ ہو۔ یہ ہے رب رسول کے لیے خیرات کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔
آخرت کے لیے توشہ کرنا، لوگوں کے لیے نہیں. ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت کریں گے. مدرسہ نظامیہ کو صرف 5 روپے بھی دیں، 10 روپے بھی دیں، 100 روپے بھی دیں، 10,000 بھی دیں، آپ کو دینے سے پہلے اپنے دل میں مقصد یہ بنانا ہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو یہاں کے مینجمنٹ سے پوچھیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ لا کر ایسے دے دیں. بتایا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرو، صدقہ کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہاں میڈیا کے ذریعے لوگوں میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آ کر اپنے دل سے خدمت کریں. انشاءاللہ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی دیا جائے گا، آخرت میں بھی دیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ پروردگار عالم ہمیں تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما، اور جو مدرسہ نظامیہ کے کارکنان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ بررہ اجمعین. اما بعد، عز وجل قال في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتبجيلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. عزت مآب صدر جلسہ، مشائخین کرام اور اس بزم کے روح رواں محتمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور سامعین کرام اور سامعات کرام، مجھ سے پیش رو علماء کرام سے آپ نے بہت سے مضامین پر باتیں سن رکھی ہے. اب مجھے موقع ایسے وقت دیا گیا، اب کچھ ہے نہیں میرے پاس، سو ختم ہو گیا. پورا ختم ہو گیا ہے. کچھ چیزیں جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. جیسا کہ ابھی مجھ سے پیش رو حضرت مولانا نذیر صاحب نے ایک درد کا اظہار کیا، ایک فکر دی کہ مدارس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. ہم نے اس قرآن مجید کو ان گاؤں اور خریاجات کے بچوں کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے اس قرآن مجید کے جو فوائد و برکات، قرآن مجید صرف ختم قرآن یا زیارت و چہلم کی کتاب یا کوئی تعویذ یا فلیتے کی دعا نہیں ہے، بلکہ زمانے کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے اس میں موجود ہیں. اسی لیے اس کا نام قرآن ہے، اور قرآن قرن سے بنا ہے، اور قرن کے معنی زمانے کے آتے ہیں، اور زمانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جس زمانے میں نازل ہوا، جس زمانے تک رہے گا، ہر تقاضے اس میں موجود رہیں گے. اس کو قرآن کہتے ہیں. ہم صرف قرآن صرف پڑھنے کی کتاب کو کہتے ہیں نہیں. قرن کے معنی سین کے آتے ہیں، ایک معنی قرن کے سین کے آتے ہیں. اس واسطے اس کو قرن کہتے ہیں کہ آپ سینگ دیکھے ہوں گے، اوپر سے جدا ہوتے ہیں لیکن نیچے سے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے جتنے متنوعات اور جتنے پروڈکٹ ہیں وہ سب اسی سے ملے ہوئے ہیں. اس کا انداز اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر خشک و تر کو اس کتاب میں بیان فرمایا ہے. یہ ایک پہلو تو اس کا ہے ہی. برکات تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ کتاب حکمت سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن. صرف اس کے یاد کرنے والوں کے جو درجات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی جس کے سامنے ماند پڑ جائے گی. یہ سارے فضائل اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پہلو حکمت، موعظت، شفا، برکت، یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، لیکن ہم نے صرف اس سے کچھ چیزیں لی ہے جو صرف ہمارے کام کی ہے، ہمارے برے اوقات میں ساتھ دینے کی ہے، لیکن اس کے اور بھی بہت سے کام ہیں. منطق، فلسفہ، علوم بلاغت، علم بیان، علم معانی، علم بدیع، کیا کیا اس میں معجزن ہے. علم فصاحت، علم بلاغت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں ایک دو بات آپ کے سامنے کر کے اس قرآن مجید کے اعجاز اور اس قرآن مجید کا جو علوم و فنون کا دائرہ ہے اور کتنا وسیع ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ولید بن مغیرہ ایک شخص ہے، کافر ہے لیکن عرب ہے. کافر ہے، عرب ہے، مادری زبان عربی، اور عربوں کو اس بات پر بڑا ناز، بلکہ بڑا غرور اور تکبر. وہ یہ کہتے تھے نحن العرب کل العجم، بات کرنے والے دنیا میں تو ہم ہیں، ہمارے سوا سب گونگے ہیں. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کو جب اس کے سامنے پڑھا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وہ کہا اقرأ یا محمد، یا محمد اس کو پھر ایک مرتبہ پڑھو. مانتا نہیں تھا، نہ قرآن کو مانتا، نہ رسالت کو مانتا، نہ رسول کو مانتا. لیکن جب آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے اس آیت کو، جس کو ہر جمعہ خطیب ممبر پر پڑھ کر خطبے کو اختتام کرتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ممبر پر پڑھے جانے والے خطبے سے بھی ہماری 90% آبادی ناواقف ہے. یہ حال ہے ہمارا اس قرآن سے اور اس عربی زبان سے اور ان خطبوں سے، یہ حال ہے ہمارا. تو خطیب جب اس کو ختم کرتا ہے، کیسے معانی کے سمندر کو یہ لیا ہوا ہے. الفاظ ہیں، کہا ولید بن مغیرہ پھر ایک مرتبہ اس کو پڑھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پڑھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا لیس ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اپنے نہیں پرائے، جن کو عربی پر ناز وہ کہہ رہے ہیں. اسی زمانے میں آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سر مبارک سے لے کر پائے ہائے اقدس تک معجزات، اور اس کا ظہور وقتاً فوقتاً آپ مبارک زمانے میں ہوا بھی. کبھی انگلیوں سے چشمے بہے، پتھروں نے سلام کیا، اونٹ نے سجا کیا، چل کر آئے بغیر پیر کے، سورج کو پلٹایا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا. یہ سارے معجزات اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ نے ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عطا کیا اور چیلنج کے طور پہ پورے عرب کے سامنے کہا اے محمد آپ پڑھتے جائیں، یہ خود بخود اس کے عاجز ہوتے جائیں گے. اور آپ کو معلوم
हुजूर ने इतने मौजिज़े रखकर कभी आवाम से ये नहीं कहा कि जरा उंगलियों से पानी तो बहा कर बताओ, कभी सूरज को पलटा कर बताओ, कभी चांद को 2 टुकड़े करके बताओ, ये नहीं फरमाया। कुरान के बारे में फरमाया कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। ऐ हबीब, इनसे कह दो, इनको बड़ा नाज है अपनी गुफ्तगू पर, ये इतराते हैं, इनसे कहो कि सारे जिन्नात और इंसान मिलकर इस जैसा कुरान बनाना चाहो हरगिज नहीं बना सकते। आजिज हो गए। ये पहला एक चैलेंज था। हुजूर ने उम्मत के सामने, लोगों के सामने जिस मौजिज़े को बतौर चैलेंज पेश किया वो कुरान मजीद है। और सारे जितने मौजिज़े हैं वो अलग अपनी जगह हैं, और जो जो नबी के मौजिज़े थे वो उनकी जातों के हद तक खास। उनके इस दुनिया से जाने के बाद हजरत मूसा का आसा ताबूत सकीना में रखकर लाया गया, लेकिन वो लकड़ी की शक्ल में रहा, सांप और अजदहा नहीं बना, क्योंकि उनके मौजिज़े उनकी जात के साथ खास थे। ये जो मौजिज़ा है आपकी जात के हाथ खास नहीं, बल्कि ये सुबह क़यामत तक रहने वाला है। तो कुरान ने दूसरी मर्तबा चैलेंज किया। हबीब बार बार कहते हैं इख्तलक़हु मुहम्मद मिन क़िबली नफ्सी, मोहम्मद इसको अपनी तरफ से घर कर पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ऐ हबीब इनसे कह दो फ़ातू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। तुम कहते हो ना मेरे हबीब को ये घर कर पेश कर रहे, तुम घर कर पूरी कुरान नहीं 10 सूरे लाओ। आजिज हो गए। उसके बाद लास्ट और आखिरी चैलेंज किया कुरान मजीद, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि अगर हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम शक करते हो, रैबिन, रैब और शक में फर्क है, फिर ज़न्न और ज़न्न गालिब में फर्क है, फिर इल्म में और यकीन में फर्क है। इन सारी चीजों को बाला ताक रखते हुए अदना सा लफ्ज राबा यरूबु कहते हैं, चुभना। तो फरमाया वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, जो हमने हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है उसके बारे में अगर तुम्हें शक हो, फरमाया फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, इस जैसी एक सूरत लाकर बताओ। सूरह आल इमरान भी सूरत है, सूरह माइदा भी सूरत है, सूरह आराफ भी सूरत है, लेकिन अल्लाह ने ये बड़ी बड़ी सूरतें नहीं, सूरह असर जैसी, सूरह कौसर जैसी सूरत ला के बताओ। क्योंकि सूरह के माने अरबी में आते हैं अक़ल्लुहा मिन सलासी आयातिन, कम से कम 3 आयतों वाली बात हो। जब यहाँ आजिज हो गए तो अल्लाह ने इस पर मोहर सबत कर दी और फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, तुम तो ऐसा नहीं किए, वलन तफ़अलू, और क़यामत तक तुम नहीं कर सकते। तो अब क्या करो, ये जो झूठे दावे किए हैं, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, उस आग के लिए तैयार हो जाओ इसको नहीं सुलगाया जाएगा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। तो ऐसे कुरान को हमने कौन सी किताब बना दिया। यकीनन बरकत इसमें है, शिफा इसमें है, मुश्किलात का हल इसमें मौजूद है, लेकिन इसके नाजिल होने का ये मकसद नहीं है, इसके नाजिल होने का ये मकासिद नहीं है। ये और बात है, मुर्दों को भी इससे फायदा होता है, जिंदों को उससे ज्यादा होता है। क्या आप वो बात नहीं जानते? अल्लामा इकबाल ने जिस वक्त चीख कर कहा अपनी कौम से कि मेरे वालिद या मेरे दादा की रूह नहीं निकलती, तो किसी ने कहा इक़राउ मौताकुम अला इक़राउ सूरत यासीन अला मौताकुम, अपने मुर्दों के लिए सूरह यासीन पढ़ो। सूरह यासीन खत्म हुआ, उसकी जिंदगी उधर खत्म हो गई, खुशी खुशी आया और कहने लगा कि इंतकाल हो गया, रूह आसानी से निकल गई। इकबाल चीख कर कहा हाय अफसोस, हयात वाली किताब को मौत का जरिया बनाया। क्या ही अच्छा होता कि तू इस किताब से हयात और जिंदगी सीखता, बजाय उसके तूने मौत का नुस्खा और मौत का रास्ता इख्तियार कर लिया। ये सारी जगह अपनी, लेकिन आपको मालूम इसका एक पहलू
وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ. ایسے فصحاء عرب، ایسے بلغاء جن کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا سوائے قرآن کے، جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کہنے لگے کہ یہ آیت ایک ہے لیکن اس میں 4 باتیں ہیں، 2 امر ایک ساتھ، 2 نہیں ایک ساتھ، 2 خبریں ایک ساتھ، 2 بشارتیں ایک ساتھ. کیا کوئی انسان کے کلام میں اتنی بندش کے ساتھ کہ حکم بھی ہو نہیں بھی ہو، خبر بھی ہو بشارت بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنی فصاحت و بلاغت کو چھوڑتے تھے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے. دیکھیے اللہ کیسے فرما رہا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. کس بات کی؟ کہ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے موسیٰ بھی، اس کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تجھے فرعونیوں کا ڈر ہے کہ کہیں وہ تیرے بچے کو مار دیں گے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دے. یہ کوئی جواب ہے؟ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں اس کو ڈال دے. اب اس کے بعد 2 خبریں، ایک امر آیا ایک حکم آیا، اس کے بعد 2 نہیں. کیا کہا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، سمندر میں ڈال کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم دوبارہ تجھے اس کی طرف لوٹائیں گے. 2 نہیں ہو گئے، اس کے بعد 2 خبریں ہو گئی، اس کے بعد اب بشارت وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اتنا ہی نہیں ہم اس کو رسولوں میں بنائیں گے. یہ کیسا قرآن؟ کیا پڑھتے ہیں پڑھیے، لیکن سمجھ کر پڑھیے. اس کے فوائد، اس کے برکات کو محدود نہ کریں. کیوں؟ کہ یہ ذات اس ذات کا کلام ہے جو کسی زمان و مکان کے ساتھ قید نہیں. اور یہ قرآن مجید، میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا ہوگا، کعبہ یقیناً اللہ کا گھر، لیکن قرآن سے جو اللہ کو نسبت ہے وہ کعبے کو نہیں ہے. کعبے کی جو نسبت ہے وہ نسبت مجازی، قرآن سے جو اللہ کو نسبت ہے وہ نسبت حقیقی، کیونکہ یہ صفت کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اور یہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کو کہیں سمویا نہیں جا سکتا. لیکن اللہ نے فرمایا اتنا سب کچھ مشکل ہونے کے باوجود، اتنا مشکل، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے حبیب ہم آپ پر بہت وزنی بات ڈالنے والے ہیں. اس کے وزن کا اندازہ کر سکتے تو آئیے ادھر کہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کے خوف و خشیت سے یہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن کیا بات ہے، اس مشکل ترین کلام کو امت کے معصوم سینے اس کو کیسے محفوظ کرتے ہیں. اللہ نے یہ فرمایا، بزرگان دین فرماتے ہیں اگر یہ 2 باتیں کہہ کر اللہ اگر خاموش ہو جاتا، یہ نہیں فرماتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ اگر نہیں فرماتا تو امت اس کو کبھی نہیں پڑھ سکتی. اللہ سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس کے ان کے بعد سے پہلے بار اس مقام پر ہم جلسہ کر رہے ہیں، جب بھی کرائے اس طرف کریں. ہمارے پورے مرشد نے اسی جگہ پر یہ تمام حکومت کرام کی دستبندی کی ہے. اسی مقام پہ دعا کی ہے اللہ اس بڑے کو ایک دارالعلوم بنا دے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما سادات اکرام، مشائخین اعظام، علماء اکرام اور سامعین اکرام،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواجہ حسین صاحب نظامی کی ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس فقیر کو جو ہے اس لائق سمجھا، انہوں نے مسند صدارت پر اس پر فائز فرمایا۔ مدرسہ نظامیہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ علاقہ رائلسیما کی قدیم دینی درسگاہ ہے۔ تقریباً 1980 میں سیدی مرشدی مولائی فخر دہلی حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی افتتاح فرمائی تھی۔ اس وقت ناظم جماعت نظامیہ حافظ بشیر احمد صاحب نظامی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ یہ مدرسہ ایک ایسا مدرسہ ہے جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ علم کی فضیلت کے بارے میں آپ نے تمام علماء سے سنا۔ ہر مذہب میں، دنیا میں ہزاروں مذہب آئے ہیں، ان گنت مذاہب آئے ہیں، ہر مذہب میں جو ہے علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ مذہب اسلام کا کیا کہنا، ہمارا مذہب تو سچا مذہب ہے اور ہمارا آغاز ہی جو ہے اقرا سے ہوا ہے۔ آپ ابھی جو اسٹیج پر جو علماء کرام کو جو آپ رونق افروز ہیں اسٹیج پر، یہ اسی مدرسے کے فارغین ہیں۔ اس زمانے میں جو اساتذہ ہوا کرتے تھے تو ان کی محنت اور ان کی مشقت سے اور ان کی قابلیت نے ان علماء کو جو ہے سنوارا نکھارا ہے، آج وہ اس قابل بنے ہیں۔ تو میری اراکین مدرسہ سے اور اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ اسی معیار کو برقرار رکھیں۔ جو موجودہ طلبہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آئیں، سختی نہ کریں، ان کے پیروں میں ہتھکڑیاں نہ ڈالیں، بیڑیاں نہ ڈالیں، بلکہ ان کو پیار و محبت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ جس طرح پہلے اساتذہ کرام جس طرح محنت و مشقت کے ساتھ جو ہے اپنے طلباء کو درس دیا کرتے تھے، اسی کو جو ہے برقرار رکھیں، اسی انداز میں، اسی معیار میں جو ہے طلباء کے ساتھ پیش آئیں۔ اور میری طلباء سے بھی گزارش ہے کہ دوسروں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ بہت سارے طلباء جو ہے یہاں سے جانے کے بعد جو ہے امتحان ہونے کے بعد جو ہے دوسرے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جو ہے یہاں وہاں دوسرے مدارس میں جو ہے داخلہ لیتے ہیں۔ یہ روحانی مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضور محی الہی سلطان المشرق خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے نہ صرف ادونی اطراف و اکناف کے جو ہے علاقے کے جو ہے لوگ جو اسے سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ محی الہی کا ایک ایسا گلستان ہے جس کی مہک پورے اطراف و اکناف میں جو ہے مہکتی ہے۔ آپ دیکھیں شاعر ادونی کے علاوہ رائچور ہے، سرگپا ہے، بلاری ہے، گنگاوتی ہے۔ اس وقت یہاں کے فارغین جو ہے اس مدرسے سے جو علماء کرام جو حفاظ فارغ ہوئے وہاں پر امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میری گزارش ہے، اور خاص کر چاہے مطبخ میں ہو، چاہے حمامات میں ہو، چاہے غرفات میں ہو، صفائی کا جو ہے خاص خیال رکھیں۔ میں بار بار اس سے پہلے بھی جو ہے بہت مدرسے کے جو محتمین ہیں ان سے بھی آ کر میں نے گزارش کیا کہ جو ہے صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور خاص کر کھانے پینے کے معاملات میں ہوں اور حمامات کے معاملات میں ہو، صفائی کا جو ہے بہت خاص خیال رکھیں۔ اور پیر مرشد کی جانب سے بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو ہے صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور اساتذہ کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ طلباء کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نہ برتیں، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی کے ساتھ میں خواجہ صاحب کا اور دیگر سامعین کرام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ناچیز کو، اس فقیر کو جو ہے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دن رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے طلباء جو ہے علم حاصل کر کے پورے دنیا میں مدرسے کا نام روشن کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مدرسہ نظامیہ ادونی میں سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر جو ہے ایک کمپیوٹر کا
जेंट्स के लिए कंप्यूटर का भी इफ्तिताह अमल में आया है। इंस्टीट्यूट का ख़वातीन के लिए पहले से मौजूद था, लेकिन मर्द हजरात के लिए भी जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का जो है इफ्तिताह अमल में आया है। शहर के तमाम हमायत कराम दानिशवरान ने जो है आज की इस इजलास में शरीक रहे। ये मदरसा निज़ामिया किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये इलाक़ा रायलसीमा की क़दीम दीनी दरसगाह है। ये मदरसा हुज़ूर सुल्तानुल मशाइख़ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के रूहानी फैज़ है इस मदरसे पर, और ये मदरसा उसी से ताल्लुक़ रखता है। ये मदरसा शहर अदूनी में तकरीबन 40 बरस से जो है दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। तो आज इस मदरसे में जो है सालाना इजलास जो है मुनक़िद हुआ, जिसमें जो है कई उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम ने जो है इस आज के इस इजलास में जो है हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुनिया रात चुनी तरक्कियाँ और कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आज के पुरनूर और मुक़द्दस जलसे का इख्तिताम हुआ है, जिसमें शहर अदूनी के बहुत सारे अमायदीन शहर, हुफ़ाज़ कराम, मुफ्तियान कराम और इस शहर के रहनुमा शरीक थे। ख़तीब साहब शरीक थे। हमारे सिलसिले के नाज़िम मुल्ला दरवेश मोहुद्दीन खालिद निज़ामी की सदारत में ये जलसा मुनक़िद हुआ। उसके साथ ही एक नया कंप्यूटर सेक्शन लड़कों के लिए भी आज उसका इफ्तिताह हज़रत के हाथों से हुआ है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि इन दोनों कंप्यूटर सेक्शन में अपने अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, हालांकि वो 20 साल से लड़कियों का भी था लड़कों का भी था, लेकिन इस बार हमने 2 सेक्शन अलग अलग किए हैं और वहाँ पर सिखाने के लिए लड़की होगी, यहाँ पर सिखाने के लिए मर्द होगा। उन तमाम लोगों से भी हमने तय किया है। ये अनखरीद शुरू किया जाएगा, आज से एनरोलमेंट भी शुरू किया जाएगा। हमने पोस्टर भी लगा दिए हैं। तमाम लोग अपने अपने बच्चों को, अपने दोस्तों के बच्चों को इसमें दाखिले की कोशिश करें। ये शाम में रहेगा, क्योंकि कॉलेज और स्कूल के बच्चे फ्री शाम में रहते हैं, इसलिए 5 बजे से 8 बजे तक ये सेक्शन चल रहे हैं। वो लड़कियों के तो चल रहे हैं, अनखरीद ये सेक्शन भी शुरू हो जाएगा। मैं तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करते हुए इस जलसे का और इफ्तिताह का इख्तिताम करता हूँ। ये मदरसा नॉन लोकल वाले भी है, जैसे कि नॉन गाइड मुस्लिम। मैं मदरसे निज़ामिया का नाज़िम खिदमतगार हूँ। मैं इसमें कोई बड़ा फ़ख्र महसूस नहीं करता। मैं आजिज़ व इंकिसारी के साथ काम करते आया हूँ 45 साल से। मैं अपनी उम्र का तकरीबन आधी उम्र से ज़्यादा मैं इसमें सर्व कर चुका हूँ। अल्लाह ताला मेरे लिए कई लोग हर मुकाम पर, हर गांव में, हर शहर में जहाँ भी जाता हूँ मैं रमज़ान में सिर्फ मेरी उम्र की दराजी के लिए कई लोग दुआ करते हैं। इसी वजह से मेरे ख़ानदान में कोई मेरी वती उम्र वाला जिया नहीं अभी तक। मैं अब 70% के करीब पहुंच चुका हूं। अल्लाह से आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मैं ये मस्जिद में भी ऐलान कर चुका हूं, अगर मैं मरूं तो मदरसे का नाज़िम और मैं मरूं तो मेतर मस्जिद का सेक्रेटरी के हैसियत से मरूंगा। ये नहीं कहना कि वो था मर गया, ये ना कहें कि ये था, लेकिन मैं अल्लाह ताला से और मेरे तमाम दोस्तों से दुआ करवाया हूँ कि अल्लाह मैं जिस चीज़ का इफ्तिताह का हूँ, इफ्तिताह मेरे हाथों से नहीं हो, लेकिन मेरा खातिमा भी उसी पर हो। लेकिन मैंने भी यही, और मेरे ख्वाजा साहब ने भी, मेरे पीर मुर्शिद ने भी वो यही दुआ की थी मेरे लिए। आपके हाथ से इंशाल्लाह आलीशान मस्जिद होना चाहिए। तमाम मुतवल्लियाँ मिलकर हम 5 आदमी मरका आलीशान मस्जिद, हमारे दादा पीर साहब निज़ामी, हमारे नाज़िम जमात उस वक्त के, उन्होंने भी हर मुकाम पर, हर जगह पर, हर गांव, बॉम्बे, गुलबर्गा,
रईचूर, हासपेट हमारे, वो खुद हमको ले जाकर तमाम लोगों से हमना चंद दिला, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको आला से आला दर्जे में हमें ये मुक़ीम करे अल्लाह ताला। बस इसके साथ में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर सिक्कर हमें बग़ैर ज़ात पात का हमना ये हमारे सिलसिले में ही नहीं फ़र्क है, तो हम यहाँ मदरसे में क्या फ़र्क करेंगे। जो भी आता है, अक्सर लड़के और लड़के हमारे पास कंप्यूटर सीखे हैं। अब भी हम लड़कियों को और लड़कों को भी बग़ैर ज़ात पात के हर फ़िरक़े के लोगों को हम सिखाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम और सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मदरसा निज़ामिया अदूनी में सालाना जलसे का एहतमाम हुआ। इस मौके पर जो है कई उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत ने जो है इस जलसे में शरीक रहे। इसी मौके पर जो है एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो है इफ्तिताह अमल में आया है, जो मर्द हजरात के लिए, ख़वातीन के लिए पहले से मौजूद था। अब आज जो है मर्द हजरात के लिए एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो है इफ्तिताह अमल में आया है। और ये मदरसा निज़ामिया दीनी खिदमत के अलावा जो है और मॉडर्न एजुकेशन भी जो है यहाँ पर दी जाती है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो है बिला मज़हब व मिल्लत बहुत सारे इसके अंदर जो है लड़कियाँ लड़के मुसलमान भी है, गैर मुसलमान भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। यहाँ कोई ज़ात पात भेदभाव नहीं है। ये लोकल के लिए भी है और नॉन लोकल के लिए भी है। तो अगर आप मेरी तमाम हज़रात से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भेज कर जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम। ये इसलिए रखा गया है, शाम के वक्त रखा है, शाम में 5 बजे से रखा गया है, शाम में 5 बजे से शाम में 8 बजे तक जो है रखा गया है। इसलिए कि दूसरे बच्चे जो दूसरे औकात में जो है मदरसे जो है कुछ लोग बच्चे कॉलेजेस वगैरह को जाते हैं, स्कूल वगैरह को जाते हैं, तो उनके लिए ये आसान वक्त है। जब वो कॉलेज वगैरह से स्कूल से आएंगे तो शाम में आकर जो है यहाँ इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उन्हीं की सहूलत के लिए ये रखा गया है। इसमें कोई ज़ात पात नहीं, कोई मजहबी भेदभाव नहीं। हर मज़हब का आदमी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, कोई भी जो है आकर इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे दावत देने के लिए मैं इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं बचपन में जब 1980 में हमारे वालिद साहब के साथ मैं मदरसे को आया था, तो जब सही वही जगह पे वो 40 साल पहले स्टेज लगा हुआ था, मैं वही याद किया। मैं पूरे बुजुर्गों को उस ज़माने के पूरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि ये लोग जैसे हमारे वालिद साहब के साथ आ रहे जा रहे थे वही मोहब्बत हमारे साथ ताल्लुकात रखे हैं। और का इफ्तिताह खाने का उन्हीं के हाथ से हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। और ख़ास करके आज जो जलसा देख के मैं बहुत मुतमईन हुआ, क्योंकि एक कंप्यूटर सेक्शन का भी ओपनिंग करने के लिए जो हमारे खालिद मियाँ साहब आज ओपन उनके हाथ उनके दस्ते मुबारक से हुआ है, ये भी बहुत अच्छा काम है। क्योंकि आज के दौर में कंप्यूटर का ज़माना है और हम लोग दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले हालात बहुत नाजुक हालात है। ये चीज़ को हमें भी आगे लेके चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ ये दुनियाई तालीम कंप्यूटर का, तो आजकल ज़माना कंप्यूटर का है, ये भी ओपन करें। मैं इनका बहुत मदरसे के कमेटी वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।